الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله. اما بعد، اس کتاب سے برابر سناتا رہتا ہوں. بہت بڑے بزرگ کی مختصراً لکھتے ہیں، لیکن چونکہ جامع معنی اس وجہ سے سناتا ہوں تاکہ مجھ کو بھی سنانے میں سمجھانے میں آسانی ہو، آپ حضرات کو بھی. بعض بزرگوں نے فرما رہے ہیں، بعض بزرگوں نے فرمایا ہر عبادت کی ایک حد مقرر ہے. مگر اس کلمہ کے لا الہ الا اللہ کے ورد کی کوئی حد نہیں، جتنا پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کی کوئی حد نہیں. اور تمام عبادات قیامت کے دن مل جائیں گے، مگر کلمہ توحید اور الحمدللہ رب العالمین باقی رہیں گے. یہ ہے نہیں عمل کرنے کی چیز. سب کو موقع ہے، جتنے وقت ضائع ہوتے ہیں اس میں اگر کچھ ہی کا اہتمام کیا جائے انشاءاللہ وہاں بہت کارآمد ثابت ہوگا. کہتے ہیں تمام عبادات قیامت کے دن مل جائیں گے، مگر کلمہ توحید الحمدللہ رب العالمین باقی رہیں گے. یہ فرمایا گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان کا آخری دعویٰ الحمدللہ رب العالمین. جس آدمی کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں لذت نہیں آتی وہ ریاکار ہے.
چند مرتبہ بھی ہم لوگ نہیں پڑھتے دل سے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے ایک پکارنے والا عرش کے نیچے پکارے گا، اے جنت، اے جنت کی نعمتوں، اے جنت، اے جنت کی نعمتوں، تم کس کے لیے ہو؟ جنت کی ہر نعمت پکار کر اٹھے گی کہ ہم سب اس انسان کے لیے ہیں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد اپنے دل میں جاگوزی رکھتا ہے. کتنی اہمیت ہماری، کتنے اوقات ہم لوگ ضائع کرتے ہیں. ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا لیکن فضول گھنٹوں بیٹھتے ہیں ہم لوگ. سب ایک ہی بمبئی وغیرہ میں چلے جائیے، رات اور رات ویسے ٹہلتے رہتے ہیں مسلمان بولنے والے، کوئی کام نہیں ان کو، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں گھومتے ہی رہتے ہیں رات بھر. ہو گیا ہم سب کو اس کے رضا کا اشتیاق ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والے کے علاوہ کسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی طلب نہیں ہے. ہر وہ شخص ہم سے محروم رہے گا جس نے صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور اس کی لذت اپنے دل میں محسوس نہیں کرے گا. لا الہ الا اللہ، محبوب کو یاد کرنا، اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، نہ اسے چاہتا ہے کہ کوئی بات چیت میں شریک ہو. لا الہ اور اسی وقت دوزخ کی آگ اور اس کا ہر عذاب پکارے گا کہ ہم اس شخص کے لیے جسے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اور اس کلمہ پاک سے انکار کیا. ہم کسی کے طالب نہیں، کلمہ کہے گا ہم کسی کے طالب نہیں سوائے اس کلمے سے انکار کرنے والے کی. پھر اللہ کی رحمت پکارے گی اور کہے گی جنت کے ہر نعمت کا، ہر نعمت لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے مباح ہے، اور دوزخ کی ہر تکلیف اس کلمے سے محبت کرنے والوں کے لیے حرام. بہت سی روایتیں ہیں، مسئلہ تو میں سب کو نہیں سنا رہا ہوں، اتنا بھی کافی ہے. لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے. مجھے بھی اللہ توفیق دے. ہم لوگوں کو تو وقت ایسے ہی ہے کہ اس کلمے کی کثرت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. وہی میں نے کہا تو زیادہ مجھ سے ہی ہے، طبیعت یکساں نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس سے یہ ورق بھی ضرورت رہتی ہے. اس میں پورا انشاء بھی نہیں رہتا باتیں پڑھنے میں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ وقت جو گزر رہے ہیں آخری، اللہ اپنے ذکر و فکر میں گزارنے کی توفیق محمد فرمایا. اس کے فیض و برکات سے ہم کو بھی، ہمارے جیسے جلیس ہیں سب کو، مگر جتنے متعلقین سب کو عطا فرمائے، چاہے حاضر ہو یا غائب ہو. دعا کیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
برحمتك.